نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ وقلیل ما ہوا وانی اذا نسبت الحدیث الیہم کانی اسندت الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأنہم قد فرغوا منہ واغنون عنہ وسردت الکتب والابواب کما سردها واقتفیت اسرها فیہا وقسمت کل باب غالبا على فصول ثلاثة اولها ما اخرجه الشيخان او احدهما واقتفیت بهما او ان اشترك فيه الغير لعلو درجتهما في الرواية وثانيها ما اورده غيرهما من الائمة المذکورین، یعنی اور ان کے ماں سوا تھوڑے ہیں، اور میں نے جب ان بزرگوں کی طرف حدیث منسوب کر دی تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اسناد کر دی، کیونکہ ان بزرگوں نے اسناد سے فارغ ہو کر ہم کو بے نیاز کر دیا، اور میں نے کتابیں اور باب ویسے ہی مرتب کیے جیسے انہوں نے کیے تھے، یعنی کتاب مصابیح میں، اور جو یہ اصول کی کتابیں جن کا اس میں حوالہ دیا گیا، تو مصابیح میں کتابوں کو جس طرح مرتب کیا گیا تھا اسی طرح میں نے مرتب کیے، اور اس میں انہی کے قدم پر چلا، یعنی محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم پر چلا، کہ جیسے صاحب مصابیح نے ترتیب دیا تھا اسی ترتیب پر میں نے مشکات کو بھی مرتب کیا۔ میں نے اکثر ہر باب کو 3 فصلوں پر تقسیم کیا۔ پہلی فصل میں وہ احادیث جنہیں شیخین یا ان میں سے ایک نے روایت کیا، میں نے انہی دونوں پر کفایت کی، اگرچہ اس کی روایت میں دوسرے بھی شریک ہوں، شیخین کی بلندی و درجہ کی سبب۔ دوسری فصل میں وہ احادیث جو ان کے علاوہ دوسرے مذکورہ اماموں نے روایت کیا۔ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مشکات شریف کو میں نے 3 فصلوں پر مرتب کیا۔ پہلی فصل میں شیخین کی حدیثوں کو روایت کیا۔ حدیث اور اصول حدیث میں جب شیخین بولا جاتا ہے تو اس سے حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم مراد ہوتے ہیں، اور مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پہلی فصل میں انہی حدیثوں کو لیا ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت کیا، اگرچہ دوسرے حضرات نے بھی اس کو روایت کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے مشکات شریف میں بخاری اور مسلم ہی کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ سندن ان دونوں حضرات کا دیگر محدثین پر بلندی درجہ حاصل ہے۔ دوسری فصل میں وہ احادیث جو ان کے علاوہ، یعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ مثلاً ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں ہیں، ان میں سے دوسری فصل میں حدیث لیا، تاکہ اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو اس کو تلاش کرنے میں دقت نہ ہو۔ پھر مصنف فرماتے ہیں کہ تیسری فصل میں وہ مناسب ملحقہ، یعنی ضمیمہ کے طور پر میں نے تیسری فصل کا اضافہ کیا، اور اس میں ان حدیثوں کو لیا جو باب کے معنی پر شامل ہیں، یعنی باب کی مناسبت اور ان کے مطابق تھی، ان کو اس میں میں نے شامل کیا۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں ما محافظت علی الشریطہ وَإِنْ كَانَ مَعْصُورًا عَلِ السَّلْفِ وَالْخَلْفِ ثُمَّ إِنَّكَ إِنْ فَقَدْتَ حَدِيثًا فِي بَابٍ فَذَلِكَ عَنْ تَقْرِيرٍ أُسْقِطُهُ
وَإِنْ وَجَدْتَ آخر بعضه متروکا علی اختصارہ او مضموما الیہ تمامہ فعن دعائی اہتمام اترکہ والحقہ وإن اصرت علی اختلاف فی الفصلین من ذکر غیر الشیخین فی الاول وذکرہما فی الثانی فعلم انی بعد تتبعی کتاب الجمع بین الصحیحین للحمیدی، یعنی اگرچہ متقدمین و متاخرین سے منقول ہوں، پھر اگر تم کسی باب میں مصابیح کی کوئی حدیث نہ پاؤ تو وہ تکرار کی وجہ سے ہوگا جسے میں نکال دوں گا، اور اگر تم دوسری حدیث کو ایسا پاؤ کہ جس کا بعض حصہ اختصاراً چھوڑ دیا گیا ہے یا اس کا تتمہ شامل کر دیا گیا ہے تو یہ کسی اہتمام کے باعث ہوگا کہ کچھ چھوڑ دوں گا کچھ ملا دوں گا، اور اگر تم دو فصلوں میں کسی اختلاف پر مطلع ہو، مثلا یوں کہ پہلی فصل میں غیر شیخین کی اور دوسری میں شیخین کی حدیث مذکور ہو، تو جان لینا یہ اس لیے ہے کہ میں نے حمیدی کی اور جامع اصول کی کتابیں جو شیخین کی احادیث کی جامع ہیں کے تلاش کے بعد صحیح مسلم و بخاری اور ان کے متون پر اعتماد کیا۔